علیمہ خانم نے کہا کہ جب عمران خان ذمہ دار عاصم منیر کو ٹھہراتے ہیں تو اس میں برا کیا ہے، وہی حقیقت میں حکمران ہے۔ عمران خان کا پیغام باہر آنے سے روکا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ عاصم لاء کے تحت ہو رہا ہے۔ ایک اور چیز بھی علیمہ خانم نے کہی، انہوں نے یہ کہا کہ جناب کیوں بات نہیں کر سکتے عاصم منیر کے بارے میں؟ عاصم منیر صاحب ریاست نہیں ہے، وہ ایک ادارے کے سربراہ ضرور ہیں لیکن وہ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے نا کہ پاکستان کی فوج اس وقت سیاست میں بدترین مخالفت کر رہی ہے، سیاست کے اندر بدترین انوالو ہے پاکستان کی فوج اس وقت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ہو، پاکستان کے آرمی چیف ہو، پاکستان کی آئی ایس آئی ہو، پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس ہو، یہ لوگ بری طرح سیاست کے اندر اس وقت لتھڑے ہوئے ہیں، یہ سیاست میں پوری طرح سے انوالو ہیں اور ان کی سیاست میں انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ہر دن پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ اب جو لوگ سیاست میں انوالو ہوں گے اور ان کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوگا، جو سیاسی اور جمہوری آوازیں ہیں وہ ان کے خلاف اٹھیں گی، وہ ان کا نام لیں گے۔ تو obvious ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عاصم منیر کوئی ادارہ نہیں ہے، سارا پاکستان مجبوری میں ہے، پولیس مجبور ہے، میڈیا مجبور ہے، لیکن ہم مجبور نہیں ہیں کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے آزادی یا موت۔ یہ بات بھی علیمہ خانم نے کہی۔ پھر انہوں نے کہا عمران خان کہہ چکے ہیں کہ موت یا آزادی، آپ سب ذہن بنا کر نکلیں کہ موت یا آزادی۔ یہ مت خوفزدہ ہوں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، شہیدوں کے بچوں کا وارث اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، شہادت جنت کا رستہ ہے، شہادت کا ذہن بنا لیں تو پاکستان آزاد ہوگا۔ جب آپ منزل بڑی رکھیں گے تو پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کل فون آ گیا تھا تو میری فلاں مجبوری ہے۔ پاکستان آزاد کرانا ہے تو مجبوریوں اور خوف کو ایک طرف رکھنا ہوگا، یہ علیمہ خانم نے کہا۔ ایسی باتیں ہم ایک دور میں فاطمہ جناح سے سنتے تھے، وہ یہ باتیں کرتی تھیں، لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتی تھیں، لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی تھی، ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہوا۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، میں اس کو اسی جگہ پہ رکھ کے آپ کو سناؤں گا کیونکہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے دونوں نے ایک اور انٹرویو دیا ہے، اس دفعہ انہوں نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا، پوری دنیا میں ان کا انٹرویو وائرل ہو رہا ہے، امریکن میڈیا سے انہوں نے بات کی ہے، تو جو تفصیلات ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی ہے نا، وہ سننے اور سمجھنے والی بات ہے۔ یہ ایک ایسے آدمی کی بات ہے جس نے بالکل لگی لپٹی رکھے بغیر، یعنی انہوں نے بلا وجہ بڑک مارنے سے بہتر، سیاستدان نارملی یہی کرتے ہیں کہ گیم اٹھا کے رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف بات کی اور اس بات کو پاکستان کو سمجھنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نظام 78 سال سے کھڑا ہے وہ 10 20 یا 30 ہزار بندہ نکلنے سے گر جائے گا؟ ہم پوری قوم کو آواز دے رہے ہیں، ہم 1-2 دن کی شوبدہ بازی نہیں کرنا چاہتے، ہم سوچ سمجھ کر کام کریں گے، ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا۔ دیکھیں دباؤ یہی ہے نا کہ ایک تو کارکنوں کا دباؤ بھی ہوتا ہے، عالمی دباؤ بھی آ رہا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آتا ہے کہ نکلو فوراً، لیکن بغیر تیاری کے نکلنا عقل مندی نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف کو جب بھی نکلنا ہے تو بہت بڑی تیاری کے ساتھ نکلنا ہوگا اور پورے پاکستان کو ساتھ لے کر نکلنا ہوگا۔ یہ احتجاج پاکستان کے ہر کونے میں ہر جگہ پہ ہوگا تو کامیاب ہوگا اور ایک دن تو یہ ہونا ہے۔ دیکھیں جس لیول کا پاکستان کے اندر ظلم اور فسطائیت ہے، جس طریقے سے پاکستان کے نظام کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، جو پاکستانیوں کی معاشی لحاظ سے اس وقت حالت ہو چکی ہے، ان ساری چیزوں کو آپ پلس مائنس کریں تو کوئی نہ کوئی کسی دن ایک ایسی تحریک جنم لے لے گی کہ جسے پبلک اون کر لے گی، اور جس وقت ساری پبلک نکل آئے گی تو پھر سچویشن بدل جائے گی دنوں کے اندر۔ فائدہ تبھی ہوگا، یہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں نے تھوڑے دن پہلے کہا بھی تھا کہ 2-4 لاکھ بندے نکالنے سے بھی آپ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دھکیل کر واپس ان کے آئینی کردار میں نہیں بھیج سکتے۔ اس کے لیے پورے پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا، پورے پاکستان کو ٹائم نکالنا پڑے گا، 1-2 دن کا ٹائم نکالیں، سب مل کر محنت کریں، سارا پاکستان نکلے اور نکل کر پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آپ یہ کہیں کہ جناب ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ کو لڑائی کا کام سونپا گیا ہے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو عزت بھی دیتے ہیں، پیار بھی دیتے ہیں اور پیسہ بھی دیتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے اصلی کام میں واپس چلے جائیں اور ملک کے بارے میں سوچنا آپ بند کر دیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے بارے میں خود سوچ لیں گے، آپ صرف اپنی ڈیوٹی کریں۔ جب یہ چیز ہو جائے گی تو پاکستان بھی سیدھا ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے جو انٹرویو دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہے، اسکائی نیوز کے اوپر انٹرویو ہے، اسکائی نیوز نے جو اس کا ہیڈ لائن ایک بنایا وہ یہ ہے کہ عمران خان son fear they may never see him again as former Pakistan Prime Minister held in death cell۔ جی ہمیں یہ خدشہ ہے، عمران خان صاحب کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اس بات کا خوف لاحق ہو گیا ہے کہ شاید ہم عمران خان صاحب کو اپنے والد کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں۔ یہ بات عمران خان صاحب کے بیٹوں نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے اور بہت ساری باتیں بتائی، انہوں نے کہا جی ہمارے والد کو جن حالات میں رکھا گیا، یہ کوسچن آنسر کا ایک بڑا لمبا سیشن تھا، انہوں نے کچھ اپنے گھر کے اندر چیزیں اور جگہ بھی دکھائی جہاں ان کے والد بیٹھتے تھے۔ عمران خان صاحب اس گھر میں
اب وہ کرسی اور وہ جگہ بھی دکھائی. پھر عمران خان صاحب کے ایک بیٹے نے، قاسم نے غالباً، جو شرٹ پہنی ہوئی تھی وہ عمران خان صاحب کی شرٹ ہے. یعنی وہ ماضی میں عمران خان صاحب کو وہ کئی دفعہ پہنے ہوئے دکھایا گیا، وہ ایک اپر ہے اور وہ اسی طرح سے ہے. عمران خان صاحب کی اس میں تصویریں بھی ہیں، میں بھی ان کے والد صاحب کا یہ اپر ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا جی ہمارے والد کو جن حالات میں رکھا گیا ہے وہ صرف برے نہیں بلکہ انتہائی خوفناک ہے. جس سیل میں وہ ہیں اسے ڈیتھ سیل کہا جاتا ہے. ان کی زندگی سے متعلق خبریں بے حد ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہیں، خاص طور پر جب ہم یہاں بالکل بے بس ہیں اور کچھ زیادہ کر بھی نہیں سکتے. یہ جناب انہوں نے بین الاقوامی میڈیا اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا. مزید انہوں نے کیا باتیں کی یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے کچھ مطالبات بھی کیے. ایک مطالبہ انہوں نے کیا کہ عمران خان کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کیا جائے، قیدیوں کے حقوق دیے جائیں عمران خان کو. نمبر 2، عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا جائے. عدالتیں تو پاکستان میں اب رہی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی جو عدالتی احکامات ملاقاتوں والے ان پہ تو عمل درآمد ہونا چاہیے. نمبر 3، آئین اور قانون پر عمل درآمد کیا جائے. نمبر 4، عمران خان کا ذاتی معالج سے معائنہ کروایا جائے. نمبر 5، عمران خان کا آزادانہ مانیٹرنگ کمیشن کے ذریعے کنڈیشنز کا ان کا معائنہ کیا جائے. یہ جناب عمران خان صاحب کے بیٹوں نے کچھ مطالبات سامنے رکھے ہیں جو فوری طور پہ اگر منظور ہو جاتے ہیں تو کافی ریلیف عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو جائے گا. پھر انہوں نے ایک اور بات کی، وہ پچھلے 2 برس سے زیادہ عرصے سے تنہائی کے سیل میں موجود ہیں جہاں انہیں گندا پانی دیا جاتا ہے. ان کے آس پاس ایسے قیدی ہیں جو ہیپاٹائٹس سی سے مر رہے ہیں. حالات نہایت گھنونے ہیں اور انہیں کسی بھی قسم کی انسانی رابطے سے مکمل طور پر کاٹ دیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ہمارا اپنا رابطہ ہوا 5 مہینہ ہو گیا. اب وہ عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کچھ اور چیزیں کہی. ایک تو کیا عمران خان ڈیل کر لیں گے، یہ سوال ہوا. تو اس سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے والد کہتے ہیں کہ ان کا مقصد پاکستان کو کرپشن سے نجات دلانا. جتنا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے والد یہاں رہ کر ہمارے کرکٹ میچز دیکھیں، یعنی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا والد ادھر آ جائے، وہ یہاں پہ آ کے ہمارے کرکٹ میچز دیکھیں، انجوائے کریں. ان کا مقصد اس سے بہت بڑا ہے، لیکن عمران خان کا مقصد اس سے بہت بڑا ہے. یعنی عمران خان صاحب کے بیٹے یہ نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان میں آئیں اور آ کر کوئی پالیٹکس وغیرہ کریں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والد برطانیہ چلے جائیں اور اپنی زندگی پرسکون انداز میں گزاریں اور اپنے بیٹوں کو کھیلتے ہوئے دیکھیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ پروفیشنل کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے، بس سہیل آفریدی کو فارغ کر دیا جائے گا. اور کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی ایک تصویر اس کی دوسری تصویر سے میچ کر گئی تو ہم نے 9 مئی میں فکس کر دینا ہے. وہ جو ایک تصویر ہے وہ 9 مئی کی بھی نہیں ہے، وہ جو ایک تصویر ہے وہ اس جگہ کی بھی نہیں ہے. ایک بندے کی ایک تصویر کو دوسری تصویر کے ساتھ میچ کر دیں تو اس کو 9 مئی میں سزا دے دیں گے. میں آپ کو اپنے موبائل میں سے نکال کے اپنی 2 فوٹوز دے دیتا ہوں، آپ دونوں دے دیں فوٹوز اور دے کے لاہور فورینسک لیب والوں سے کہیں کہ جناب اس کو بتائیں یہ ایک ہی بندہ ہے، وہ آپ کہیں گے جناب ایک ہی بندہ ہے. تو کیا اس کی بنیاد کے اوپر مجھے 9 مئی میں فٹ کر دیں گے؟ یہ کیا بکواس ہے. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ بندہ اس دن اس جگہ موجود تھا اور یہ کام کر رہا تھا. یہ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ان لوگوں پہ مقدمات بھی نہیں ہے، یہ مقدمے کا حصہ بھی نہیں ہے بندہ، اور اس کو اٹھا کے جناب اس کے اندر فٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے سہیل آفریدی کو ہٹانا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک خواہش ہے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ پرابلم ہے. دیکھیں نا ڈی جی آئی ایس پی آر جس لیول تک پہنچ گئے، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر اور فوج کی، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے وہ ضد میں حکومت چلا رہے ہیں نا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ ضد کر رہی ہے نا، ضد کے ساتھ نظام چلا رہی ہے. تو ان کی کوشش ہے کہ سہیل آفریدی کو گھر بھیجے. تو میں ایک بات تو بڑی کلیئرلی آپ کو بتا دوں کہ سہیل آفریدی عمران خان کا ایک کھلاڑی ہے اور عمران خان کی ٹیم میں بے شمار کھلاڑی ہیں. اگر آپ سہیل آفریدی کو نکالیں گے نا تو ہاتھ مل مل کے روئیں گے اور ہاتھ لگا لگا کے پچھتائیں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس سے بڑی مصیبت آپ کے گلے پڑ جائے گی، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. اگر سہیل آفریدی کو نکالیں گے تو اس سے بڑی مصیبت آپ کے گلے پڑے گی. اور ایک چیز اور بتاؤں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ آرام سے نکال کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہیں گے، یا آپ یہ حکومت گھر بھیج دیں گے خیبر پختونخوا کی، وہاں کوئی ایمرجنسی لگا دیں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے شاباش زبردست آپ نے کام کیا؟ نہیں، لوگ آپ کے گلے پڑ جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے خیبر پختونخوا ایک مصیبت بن جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح وہاں پھنس جائے گی. یہ بات اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے. بہرحال خواہشات اپنی جگہ پہ ہیں، خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ ہمیشہ الٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اب اس میں کیا کرتے ہیں. سہیل آفریدی نے جو سٹیٹمنٹ دیا، سہیل آفریدی نے کہا کہ سندھ حکومت نے جو بے حرمتی سندھ کی اجرک اور سندھی ٹوپی کی ہے، آپ انہیں کبھی معاف نہ کرنا. سندھ کی عوام نے جو محبت ہمیں دی ہے اس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے. یہ سہیل آفریدی نے وہاں پہ سٹیٹمنٹ دیا، سندھ کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور سندھ کی حکومت سے شکوہ کیا. اب مراد علی شاہ صاحب کس منہ سے ملیں گے سہیل آفریدی کو؟ کیا وہ ملاقات کر سکتے ہیں کہ جناب آئیں بیٹھے ملتے ہیں ہم؟ اور اگر ملیں گے تو کس منہ سے ملیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے.
جتنا ظلم انہوں نے اپنے صوبے میں سہیل افریدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کہ ایک وزیر اعلیٰ کی جان کو خطرے میں ڈال دیا. اور اب ناصر شاہ صاحب جو ہے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے, نہیں جی وہ سیف ایریا تھا, نہیں جی ہم نے ان کو بچایا تھا, نہیں جی وہ ٹریفک جیم تھی. رات پولیس والے خود بتاتے رہے کہ ہمیں حکومت نے کہا کہ سارے رستے بند کر دو. وہ 2 گھنٹے کا رستہ جو ہے نا, بلاول کو کبھی آپ نکالے نا حیدرآباد سے یہاں کے لیے, تو یہ 2 گھنٹے کا ٹوٹل رستہ نہیں ہے, تو اس کے اوپر جو ہے 7-8 گھنٹے لگ گئے. یہ اچھا آپ نے پروٹوکول دیا. تو یہ ایکچولی مہمان نوازی کے خلاف ہے, اور زرداری صاحب نے ساری جو سندھ کی روایات ہیں نا ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. یعنی آصف علی زرداری نے سندھ کا پانی بھی قربان کر دیا. پانی کا میں آپ کو سمپلی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ٹوٹل دریا ہے ان میں سے 3 دریا تو ایوب خان نے دے دیے تھے انڈیا کو, راوی, ستلج اور بیاس. چناب اور جیلم 2 باقی دریا رہ گئے. ان دونوں دریاؤں کے اوپر انڈیا نے ہمارا پانی روکنا شروع کر دیا. ہم امید کرتے ہیں ہماری فوج وہ پانی چھڑوائے گی, لیکن ہمیں ابھی دکھائی نہیں دے رہا, اس بارے میں کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. انڈیا ہمارا پانی روک کر بیٹھا ہوا ہے, پھر پیچھے رہ جاتا ہے, اور اس کی پرانے دریاؤں کی وجہ سے دریائے داجل جو تھا وہ بھی خشک ہو گیا, اور آپ کا پورا جو صحرائی علاقہ ہے چولستان کا اور سراؤنڈنگ کا وہ سارا خشک ہو گیا. وہاں پہ ایک دور میں کھیتی باڑی ہوتی تھی, اب خشک ہے. تو ایک دریائے سندھ بچتا ہے جو پنجاب کو بھی سیراب کرتا ہے اور نیچے جا کے سندھ والوں کی سیرابی کا بھی کام کرتا ہے. اب دریائے سندھ کا پانی 6 نہروں کے ذریعے سے صحرا کے اندر لے جایا جا رہا ہے, جس کا پانی پہلے انڈیا کو دے دیا گیا تھا. صحرا میں جو ہے وہ SIFC کے تحت پاکستانی جرنیل جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ زرعی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں. یہیں پہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں وہ شکار کھیلنے آتے ہیں, ان کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں. یہ پانی ان علاقوں تک پہنچایا جائے گا. تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے فائدہ کس کو ہوگا. تو زرداری نے تو سندھ کا پانی بھی قربان کر دیا نا. جو پانی سندھ کو ملنا تھا وہ دریائے کابل کے اوپر بھی, کیونکہ دریائے کابل کا پانی بھی دریائے سندھ میں آتا ہے, تو وہاں پہ بھی افغانستان انڈیا کے ساتھ مشاورت کر رہا ہے ایک ڈیم بنانے کی. وہاں پہ بھی ایک ڈیم بنایا جائے گا, وہ کوشش کر رہے ہیں مل کر. تو سندھ کا پانی کم ہوتا چلا جائے گا, اور سندھ کا ہاری جو ہے اس کا سب سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ آصف علی زرداری, جس نے باقاعدہ سندھیوں کا پانی قربان کر دیا صرف اس چکر میں کہ عاصم منیر صاحب میرے بیٹے کو وزیر اعظم بنا دیں گے ایک دن. تو بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کی ضد میں سندھیوں کا پانی بھی دے دیا, سندھ کی روایات بھی قربان کر دی. اور جو انہیں اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے یہ آنکھیں بند کر کے فوری طور پہ اس کے اوپر عمل درآمد کر دیتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے. ناظرین اب ایک سرپرائز اور آئے گا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, اور اچھا بڑا تگڑا سرپرائز آئے گا آپ کو. خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پہنچیں گے. ان کے اور ان کے ساتھیوں کا ایک اور منصوبہ ہے, اور وہ آپ کو اگلے چند دنوں میں پتا چلے گا. تو ایک اور بڑا سرپرائز ہے جو پاکستانیوں کو ملے گا. تو اسپیڈ موومنٹ جو ہے نا وہ تیز ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان اس سے فوری طور پہ جیل سے باہر آ جائیں گے, نہیں. عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ چھڑوایا نہیں جائے گا. یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں کہ عاصم منیر کبھی نہیں چھوڑیں گے جب تک چھڑوایا نہیں جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ جو مومنٹم بن رہا ہے, یہ روزانہ کی بنیاد پہ اسٹیبلشمنٹ کا سحر ٹوٹ رہا ہے, اس کی مت ٹوٹ رہی ہے, وہ کمزور ہو رہے ہیں, وہ زیادہ بے نقاب ہو رہے ہیں, اور لوگ ان کے بارے میں زیادہ جاننا شروع ہو گئے ہیں. وہ روزانہ کی بنیاد پہ شکست کھا رہے ہیں, جس سے پاکستانیوں کو ایک مرتبہ پھر اعتماد مل رہا ہے. محمود اچکزئی صاحب کے کچھ بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں, یہاں مجھے آپ کو بتانے پڑیں گے کیونکہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. انہوں نے کہا جی کور کمانڈر 12,000 فوجیوں کی کمانڈ کرتا ہے. 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کیوں کھلا تھا, لوگ کیسے اندر گھسے, ہمارے فوجی جنگ کی کتابیں پڑھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی جنگ کی طرح کھیلا کہ آؤ ان کو اس طرح پھنساؤ. یعنی اب محمود خان اچکزئی بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. جنہوں نے 4 مارشل لا لگائے پہلے وہ ان پر معافی مانگے نا, پھر 9 مئی پر معافی مانگ لی جائے گی کہ جناب اگر آپ نے معافی منگوانی ہے تو پہلے خود معافی مانگو کہ 4 دفعہ آپ نے پاکستان میں مارشل لا لگایا.